بسم اللہ الرحمن الرحیم با وتأتی اسما للزمن المستقبلی وهي في هذا المعنى ظرف زمان ليس غیر۔ اذ کی بات چل رہی تھی۔ اذ کی پہلی قسم بیان ہوئی کہ جو زمانہ ماضی کے لیے آتا ہے۔ یہاں دوسری قسم بیان کی جا رہی ہے کہ یہ زمانہ مستقبل کے لیے آتا ہے اور یہ ظرف بنتا ہے۔ الشاہد اس کی مثال دیکھیں، فسوف یعلمون، پس ان قریب وہ جان لیں گے، اذ الاغلال فی اعناقہم، جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے۔ یہاں اذ یہ زمانہ مستقبل کے لیے آیا ہے اور یہ ظرف بنے گا۔ الاغلال فی اعناقہم یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر اذ کے لیے مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ مضاف الیہ مل کر یہ ظرف بن جائے گا یعلمون کے لیے۔ نمبر 3، وتأتی للتعلیل، اور یہ علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ اذ علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ وہی فی ھذا المعنی حرف، اور یہ اس معنی میں حرف ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا۔ لا محل لہ من الاعراب، پھر ظاہر سی بات ہے جب یہ حرف ہے تو اس کا کوئی محل اعراب بھی نہیں ہوتا۔ الشاہد اس کی مثال دیکھیں، وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا آج، انکم فی العذاب مشترکون، عذاب میں تم سب کا شریک ہونا۔ انکم یہ فاعل ہے بتاویل مصدر ہو کر ینفع فعل کا، لن ینفع فعل کا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیوں نفع نہیں دے گا؟ اذ ظلمتم، کیونکہ تم نے ظلم کیا ہے، تم نے زیادتی کی ہے۔ یہ اذ یہاں پر تعلیل اور علت اور سبب اور وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر یہ اذ حرف ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ نمبر 4، وتأتی للمفاجآت، اور یہ مفاجأت کے لیے آتا ہے۔ مفاجأت کا معنی ہوتا ہے اچانک، اچانک آنا کسی چیز کا۔ جیسے علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ مفاجات اردو میں بھی گویا کہ استعمال ہو گیا۔ وہی فی ذالک لا محل لہ من الاعراب، اور جب یہ مفاجأت کے لیے آتا ہے تب بھی یہ حرف ہوتا ہے تعلیل کی طرح۔ تعلیل کے لیے ہے تب بھی حرف، مفاجأت کے لیے ہے تب بھی حرف، لا محل لہ من الاعراب، دونوں صورتوں میں اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا۔ الشاہد اس کی مثال دیکھیں، ایک شعر پیش کیا ہے، استقدر اللہ خیرا ورضین بہ فبینما العسر اذ دارت میاسیر۔ استقدر، تقدیر طلب کر، سین تا کا معنی طلب کرنا، باب استفعال کا معنی، اور اس کی خصوصیت اور خاصیت جو آتی ہے وہ ہے طلب کرنا۔ استقدر، تو طلب کر تقدیر، اللہ اللہ سے، خیرن اچھی، والقدر خیرہ و شرہ، آپ نے پڑھا ہے، والقدر خیرہ و شرہ، خیر والی تقدیر اور شر والی تقدیر من اللہ تعالی، اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ استقدر اللہ، قدر طلب کر، تقدیر طلب کر اللہ سے، خیرن خیر والی، اچھی والی، ورضین بہ، اور اس پہ راضی رہ، ورضین۔ فبینما العسر، العسر یہاں مبتدا ہے، حاصل اس کی خبر ہے۔ فبینما العسر، کیونکہ جس وقت تنگی ہوتی ہے، فبینما العسر، کیونکہ جس وقت تنگی ہوتی ہے، ازدارت میاسیر، تو اچانک کئی آسانیاں گھومنے لگتی ہیں، کئی آسانیاں آ جاتی ہیں۔ میاسیر یہ میسور مصدر کی جمع ہے، میاسیر، میسور اس کا مصدر آتا ہے، اس کی واحد جو ہے، اور میاسیر اس کی جمع بنائی گئی ہے مصدر کی۔ جب تنگی ہوتی ہے تو کئی آسانیاں گھومنے لگتی ہیں، آ جاتی ہیں۔
جیسے سورت علم نشرح میں ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ دو تنگیوں کے درمیان، دو آسانیوں کے درمیان ایک تنگی ہے، تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں، آسانیاں دو ہیں۔ اسی لیے پھر کسی نے کہا اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح، اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، جب آپ کی آزمائش سخت ہو جائے تو الم نشرح میں غور کیا کرو، کیونکہ فعسر بین یسرین، ایک تنگی ہوتی ہے دو آسانیوں کے درمیان، جب آپ غور و فکر کرو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ بہرحال یہاں پر از جو ہے یہ اچانک کے معنی میں ہے، فبینما العسر از، یہ مفاجات کے لیے ہے اور یہ حرف ہے، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہے۔ اب خلاصہ کیا ہے، تلخیص اور خلاصہ کیا بنتا ہے اس کا؟ آپ نے دیکھا قد رأيت ان از تكون حرفا عندما تعني المفاجأة او التعلیل، کہ از جب مفاجات یا تعلیل کے لیے آتا ہے تو یہ حرف بنتا ہے، اس جب بھی مفاجات کا معنی دے گا یا تعلیل اور علت کا معنی دے گا تو یہ حرف ہوگا، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا۔ وَتَكُونُ اسْمًا عِندَمَا تَعْنِي الزَّمَانِ، اور یہ اسم ہوگا جب اس سے مراد زمانہ ہوگا، چاہے زمانہ ماضی کا ہو چاہے مستقبل کا ہو، اور جب یہ اسم ہوگا تو اس کا محل اعراب ہوگا، اور پھر یہ ہمیشہ جملوں کی طرف مضاف ہوتا ہے، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، جملے کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد۔